بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی تراویح میں 18ویں پارے کا نصف اور 19ویں پارے کے 3 پاؤں کی تلاوت کی گئی ہے۔ سورۃ النور اور سورۃ النساء یہ 2 سورتیں ایسی ہیں جو پہلے زمانے میں مسلمان بچیوں کو بطور خاص سکھلائی جاتی تھیں، کیونکہ اس میں عملی زندگی، گھریلو زندگی کیسے گزارنی ہے اس کے اصول اور ضوابط بتلائے گئے۔ اور اصل ایک مسلمان بچی کی کامیابی یہ ہے کہ اسے شادی کے بعد آنے والے حالات اور زندگی کے بارے میں تیار کر کے بھیجا جائے تاکہ وہ کامیابی کے ساتھ نئی زندگی گزار سکے۔ ایک اصول اللہ تعالیٰ نے یہاں بتلایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ایک بہت اہم اصول ہے۔ اگر آپ کسی کے گھر جا رہے ہیں تو اس کے گھر میں بغیر اجازت کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب ہمارے ہاں جہاں زیادہ محبت جتلائی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں لو ہمارا تو اپنا گھر ہے، وہ بغیر پوچھے بغیر بتلائے ایسے ہی اندر چلے جاتے ہیں، اور ان کے اس عمل پر اگر انہیں کوئی ٹوکے تو کہتے ہیں لو بھائی یہ کیا ہو گیا، آپ نے ہمیں کیا سمجھ لیا، آپ نے اپنوں میں سے نکال دیا۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے، یہ اصول اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے۔ اور یہ تو کوئی غیر آدمی ہے اس کو کہا گیا ہے۔ اگر انسان خود بھی اپنے گھر میں جا رہا ہے تو اسی صورت میں یہ بتایا گیا کہ وہ جانے سے پہلے اپنی آمد کی اطلاع کرے، اس لیے کہ گھر میں گھر والے کس حال میں بیٹھے ہیں، کس حلیے میں بیٹھے ہیں، کس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، وہ متنبہ ہو جائیں گے، خبردار ہو جائیں گے۔ تو اگر آدمی خود اپنے گھر بھی جا رہا ہے تو اس کو اجازت کی ضرورت تو نہیں ہے، مگر وہ اپنے آنے کی اطلاع ضرور کرے، یعنی اس انداز سے جائے کہ گھر والوں کو پتہ چل جائے کہ بھئی کوئی اندر آ رہا ہے۔ تو یہ اصول بتلایا۔ اور اجازت لینے کا بھی طریقہ ہے۔ اجازت لینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بیل بجائیں گے اور دروازے کے ایک طرف کھڑے ہوں گے۔ یہ نہیں کہ دروازے کے بالکل سامنے کھڑے ہو جائیں اور جیسے دروازہ کھلے تو اندر تو دور تک دیکھ لیا، تو پھر تو وہی بات ہو گئی۔ تو اس لیے یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ آپ دروازے کے ایک طرف سائڈ پہ کھڑے ہوں اور بیل بجائیں، اور تھوڑا سا انتظار کریں۔ ہمارے ہاں لوگ بیل بجا کے انتظار نہیں کرتے، بندہ اڑتا ہوا دروازے پہ آ جائے۔ کوئی آدمی مصروف ہے، کسی کام میں لگا ہوا ہے، کسی حاجت میں ہے، تو بھائی آپ نے بیل بجا دی، انہوں نے سن لی ہے، وہ آ جاتے ہیں، 2 منٹ انتظار کریں، پھر وقفے سے دوسری بیل بجائیں، پھر تیسری بیل بجائیں۔ 3 دفعہ بیل بجانے کے بعد اگر اندر سے کوئی آدمی نہ آئے تو شرافت سے واپس آ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ملاقات نہیں ہو سکتی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کے گھر تشریف لے گئے، آپ نے اسی طرح 3 دفعہ دروازہ بجایا اور 3 دفعہ سلام بھی کیا۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں تو پہلی دفعہ پہ ہی دروازے کے پاس آ گیا، مگر میں نے اندر سے کوئی جواب نہیں دیا، اور میں اس انتظار میں رہا کہ بار بار آپ سلام فرمائیں گے، ہمیں دعا مل جائے گی۔ تو 3 دفعہ تک میں نے جو ہے کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری دفعہ سلام کرنے کے بعد جب آپ واپس جانے لگے تو میں نے پھر دروازہ کھولا۔ آپ نے پوچھا بھائی پہلے کیوں نہیں آئے؟ تو میں نے عرض کیا میں چاہ رہا تھا کہ آپ کی دعا سلامتی والی، برکت والی ہمیں زیادہ مل جائے، اس لیے میں خاموش رہا۔ تو یہ اجازت مانگنے کا اصول ہے۔ اسی طرح ایک اصول یہ بتلایا گیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والے اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں۔ مردوں کو الگ حکم دیا اور عورتوں کو الگ حکم دیا۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، ایمان والی عورتیں بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کریں، ان کے لیے بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت ضروری ہے۔ اب یہ حکم ایسا ہے کہ اس حکم کی بنیاد پہ اسلامی معاشرے میں شرم و حیا باقی رہتی ہے۔
کیونکہ بے حیائی کا سب سے پہلا دروازہ یہ ہے کہ انسان کی نگاہ آوارہ ہو جاتی ہے، اس کی نگاہ میں پاک دامنی باقی نہیں رہتی ہے، پھر اس کے بعد ایک سے دوسری برائی اور دوسرے سے تیسری برائی اور پھر برائی کے کئی راستے کھل جاتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں باطل نے جتنی محنت کی ہے کہ کسی مسلمان مرد یا عورت کے لیے اپنی عزت، اپنی نگاہ اور اپنی ناموس کی حفاظت کرنا مشکل کام ہو جائے، اور آج ان کی محنت کا نتیجہ ہے کہ ایسا ماحول بنا دیا گیا کہ ہماری نگاہیں پاک ہی نہیں ہیں، ہماری نگاہوں میں وہ جو شرم و حیا والی بات ہونی چاہیے تھی اس کو تو ختم کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو یہ حکم ہے یہ قیامت تک آنے والی امت کے لیے ہے، اور اس میں پھر آگے مسلمان عورتوں کو بطور خاص بتایا گیا، حکم دیا گیا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، مسلمان عورتوں کو اپنی زیب و زینت ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مسلمان عورت اپنی زیب و زینت کو چھپائے گی۔ اب زیب و زینت میں پورا جسم آ جاتا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک عورت کا جو جسم ہے وہ نامحرم کے سامنے جو ہے وہ ظاہر نہیں کر سکتی۔ جو محرم رشتہ دار ہیں جیسے والد ہے، اپنی اولاد ہے، اپنا شوہر ہے، اپنے بھائی ہیں، اس کے لیے جو ہے وہ ان کے سامنے جا سکتی ہے، ان کا سامنا کر سکتی ہے، ان کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے، ان کے ساتھ بات چیت کر سکتی ہے، مگر جو نامحرم رشتے ہیں یا اجنبی رشتے ہیں اس میں شریعت نے حد بندی کر دی۔ اور پوری دنیا میں اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی عورت کے چہرے کا پردہ تو ہے ہی نہیں۔ یہ تو ہمارے ہاں پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، یہاں تو الحمدللہ علماء موجود ہیں اور مدارس موجود ہیں، اور یہ حضرات محنت کرتے ہیں تو الحمدللہ اس کا ہمیں اثر نظر آتا ہے۔ اگر آپ باہر کی دنیا میں چلے جائیں، کیا عرب اور کیا یورپ، وہاں تو یعنی تباہی مچی ہوئی ہے۔ یعنی دیندار عورت بھی ہوگی تو وہ اپنے چہرے کے پردے کو وہ ضروری نہیں سمجھتے، نماز پڑھ لیں گے، حج کر لیں گے، عمرہ ہو جائے گا، روزے رکھ لیں گے، لیکن پردہ نہیں ہوگا بھائی۔ اگر پردہ کرنا بھی ہے تو زیادہ سے زیادہ وہ عبایا لے لی یا سر پہ دوپٹہ ڈال لیا، بس یہی ان کا پردہ ہے، اس سے زیادہ چہرے کو جھمانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور یہ قیامت تک آنے والی امت کے لیے ہے۔ اگر چہرہ ہی کھلا رہے تو پھر پیچھے کیا رہا؟ جب کسی انسان کو پہچانا جاتا ہے، اس کی شناخت کی جاتی ہے تو چہرے سے ہوتی ہے۔ تو ہمارے ہاں بھی جن گھروں میں، جن مستورات میں پردے کے حوالے سے کمی ہے تو ان کو اپنے اس عمل پہ غور کرنا چاہیے، اس میں کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اگر کسی مولوی صاحب نے، کسی مفتی صاحب نے یہ ہمیں فتویٰ دیا ہوتا تو ہم ان سے کہہ دیتے کہ بھائی آپ اپنا فتویٰ اپنی جیب میں رکھیں، آپ اپنا مسئلہ اپنے پاس رکھیں، ہم زیادہ سمجھدار ہیں، مگر یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون علیم اور خبیر ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے زیادہ بہتر جاننے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے ہماری بھلائی اس میں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اس کو مان لیں۔ تو ہمارے ہاں بھی جو گھرانے ایسے ہیں جہاں دین کی کمی ہے یا کچھ نہ کچھ ماحول ہے، وہاں بھی چہرے کا پردہ، مکمل پردہ کرنا اب ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ اور الٹا یہ ہے کہ جو عورت مکمل پردہ کرتی ہے اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے، اس کو باتیں سنائی جاتی ہیں، اس کو تانے دیے جاتے ہیں کہ تیرا رشتہ ہی نہیں ہوگا، تیرا رشتہ لینے کے لیے کون آئے گا اور تجھے کون اپنے گھر بسائے گا، لے جائے گا۔ مرد اگر داڑھی رکھ لے تو اس کو یہ تانے سننے کو ملتے ہیں کہ تیری تو شادی بھی نہیں ہوگی، اور عورت اگر پردہ کر لے تو اس کو یہ تانے سننے کو ملتے ہیں۔ تو یہ مسلمان کی شان نہیں ہے کہ ایسی باتیں کرے۔ بھائی مسلمان تو اللہ کا حکم سمجھ کر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا بس ہمارے لیے تو اتنا کافی ہے۔ تو ہمیں اس معاملے میں ہماری مستورات کو اس کے لیے ہم ان کو آرام سے، پیار محبت سے اس کے لیے تیار کریں۔ اب ہمارے ہاں یہ بھی ایک بہت زیادہ ایک وبا پھیل گئی ہے کہ جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں نا، ان سے کسی قسم کا کوئی حجاب نہیں ہوتا، ان سے کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ یہ تو میرا کزن ہے، یہ تو خالہ زاد ہے، یہ تو ماموں زاد ہے، یہ تو چچا زاد ہے۔ تو یاد رکھنا چاہیے ان سے بھی پردہ ہے۔ جس مرد کے ساتھ کسی عورت کا رشتہ ہو سکتا ہے وہ اس کے لیے نامحرم ہے، اور شیطان ان قریبی رشتوں کے ذریعے اپنے وہ کام کر دکھاتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو شریعت نے جہاں ہمیں
جو ہمیں رکاوٹیں بتلائی ہیں ہم ان رکاوٹوں کو پار کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر ہمارے گھر میں مرد آ رہے ہیں ملاقات کے لیے، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارا ماموں ہے، چچا ہے، ہم مرد ان سے ملاقات کریں، ہم ان کے ساتھ گپ شپ لگائیں۔ ان کا ہماری مستورات کے ساتھ کوئی اس طرح کا بے تکلفی والا معاملہ نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو گیا، آئے تو سلام کر لیا، خیریت سے ہیں، بچے ٹھیک ہیں، بس اتنا کافی ہے۔ جانے لگے بتا دیا جی ہم آئے تھے، بہت اچھا لگا، ہم واپس جا رہے ہیں۔ تو مستورات کے ساتھ تو اتنی بات کافی ہے۔ اب یہ کیا کہ گپ شپ بھی ہو رہی ہے اور بات چیت بھی ہو رہی ہے اور ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہے، تو یہ در حقیقت شیطان کا کام آسان کرنے والی بات ہے۔ ہم کسی سے بدگمان نہیں ہوتے، لیکن شیطان تو جو ہے وہ ہر بندے سے امید لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ اور یہ جیسے ہمارے سامنے بات آئی کہ یہ مستورات کے ساتھ آزاد ہونا، فری ہونا، یہ ایسا معاملہ ہے کہ یہ شیطان کا سب سے کامیاب راستہ ہے، سب سے کامیاب جال ہے۔ وہ جہاں بھی ڈالتا ہے اس میں وہ اپنا کام کر دکھاتا ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو اس معاملے میں شریعت کی ہدایات کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ اور یہاں تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، جب عورت گھر سے باہر چلے تو اپنا پاؤں زور سے زمین پہ نہ مارے۔ پاؤں کو زور سے زمین پر مارے گی، وہ آواز کوئی مرد سنے گا، اس کے دل میں شیطان اپنے غلط خیالات پیدا کرے گا۔ تو جب پاؤں کے آواز کی آواز کا بھی شریعت نے جو ہے خیال رکھنے کا حکم دیا، تو پھر باقی چیزیں کہاں رہ گئی؟ اب ہمارا جو یونیورسٹیوں کا ماحول ہے، ہمارا جو دفتروں کا ماحول ہے، ہمارے جو اسکولوں کا ماحول ہے، تو بھائی اس میں تو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اب کسی کو آدمی وہاں جا کر منع بھی نہیں کر سکتا۔ کسی کی جاب لگی ہوئی ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی کسی درجے کی ملازم ہے، تو ہمیں تو بہرحال اپنے دین کی ہدایات کو ہر حال میں اپنے سامنے رکھنا ہے۔ اگر ہم سے کہیں کوئی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اپنی مستورات کو اس کے لیے تیار کریں کہ بھئی ہم اللہ کی بات کو مانیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں سکون پیدا کریں گے۔ آج گھروں میں بے سکونی کیوں ہے اور عورت کیوں پریشان ہے؟ جب اس نے اللہ کے حکموں کو نظر انداز کر دیا تو پھر پریشانی آ گئی، پھر چاہے مال و دولت کے ڈھیر لگ جائیں لیکن سکون نہیں ملے گا۔ تو اس لیے یہاں پر اس حد تک جو ہے وہ کہا گیا کہ پاؤں بھی زور سے مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، ورنہ ان کی زیب و زینت کا مردوں کو اندازہ ہو جائے گا۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو اللہ کے سامنے توبہ کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ نکاح کرنے کا حکم دیا، نکاح کرنے کا حکم دیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکاح کرو ان لوگوں کے جو غیر شادی شدہ ہیں اور جو تمہارے مردوں میں سے نیک ہیں، اور جو تمہاری عورتیں ہیں ان کے نکاح کرو، ان کی شادیاں کرواؤ۔ اب اس میں ایک بات تو یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ مسلمان معاشرے میں نکاح کروانا یہ بڑوں کا کام ہے۔ یہ خود سے کوئی شادیاں نہیں کرتا، خود سے کوئی رشتے نہیں کرتا۔ یہ جو شادی کرنے کا معاملہ ہے اور شادی کا فیصلہ کرنے کا جو معاملہ ہے، یہ ہمارے دین نے بڑوں کے حوالے کیا ہے۔ خاندان کے بڑے آپس میں بیٹھیں، رشتہ دیکھیں، بات چیت کریں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بچی سے رائے لے لی جائے کہ جی ہم آپ کا وہاں رشتہ کرنے جا رہے ہیں، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے، اس کے بعد رشتہ کر دیا جائے۔ یہ خود سے بات چیت بڑھانا، دوستیاں بڑھانا، وہ جی کالج کے زمانے سے اور یونیورسٹی کے زمانے سے تعلقات بن گئے اور ہم نے تو مائنڈ بنا لیا تھا، لو یہ تو ہمارے ماں باپ ہمارے لیے جو ہے وہ ہمارا رشتہ ہی نہیں ہونے دے رہے، ہمارے لیے رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کا انداز نہیں ہے رشتہ کرنے کا، نکاح کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں خاندان کے بڑوں کو حکم دیا ہے، اور پھر اس میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ہمارا بچہ تو ابھی پاؤں پہ نہیں کھڑا ہوا، ہمارے بچے کے پاس تو ابھی کوئی اتنے زیادہ وسائل ہی نہیں ہیں، تو ہم اپنے بچے کی شادی کیسے کریں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر یہ فقیر ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی بنا دیں گے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ تو بڑی وسعت والے اور علم والے ہیں۔ تو باطل نے مسلمان معاشرے میں نکاح اور شادی کو مشکل ترین کام بنا دیا ہے، صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں، پورے عالم اسلام میں باطل نے نکاح کو مشکل ترین کام بنا دیا ہے اور زنا کو عام کر دیا ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں
خیر القرون کے زمانے میں سب سے آسان کام کیا تھا؟ نکاح کرنا۔ پسند آ گیا لڑکا اور لڑکی کے جوڑ کا رشتہ سمجھ میں آ گیا، لو بھائی نکاح ہو گیا۔ سفر میں بھی نکاح ہوا ہے، اور جو ہے وہ ایسے کوئی ملنے کے لیے آیا، بات چیت سمجھ میں آ گئی، لو بھائی ہم نے اپنی بچی آپ کو دے دی۔ تو ان کے ہاں نکاح کرنا آسان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نکاح کو بہت آسان کیا۔ تو آج ہم نے اپنے معاشرے میں نکاح میں اتنے خرچے بڑھا لیے 15-20 لاکھ تو کہیں گئے ہی نہیں، تو پھر شادی کیسے ہوگی؟ پھر تو بہت مشکل ہوگا۔ اب 15-20 لاکھ ہر آدمی کہاں سے کب تک جو ہے وہ جمع کرتا رہے گا؟ تو ہمیں تھوڑا اس معاملے میں اپنے اس رویے پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، یعنی اتنا ہو جائے کہ بچہ سمجھدار ہے، سنجیدہ ہے، کچھ نہ کچھ اپنے روزگار کا سلسلہ کر رہا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے شادی کر دیں۔ اور شادی کے بعد مرد اور عورت کے جذبات میں بہت جلد تبدیلی آتی ہے۔ وہ جو ایک لاپرواہی والی زندگی ہوتی ہے نا شادی سے پہلے والی، شادی کے بعد وہ بدل جاتی ہے۔ اس کے اندر ایک اللہ تعالیٰ خود بخود احساس ذمہ داری پیدا کر دیتے ہیں۔ پھر اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ میں نے خود کو بھی سنبھالنا ہے اور اپنی بیوی کو بھی سنبھالنا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی تبدیلی جب بندہ صاحب اولاد بن جاتا ہے، پھر اس کے اندر اور زیادہ تبدیلی آ جاتی ہے۔ ایک بچی جب ماں بنتی ہے تو اس کے اندر ماں والے جذبات آ جاتے ہیں۔ تو وہ جو ماں والے جذبات ہیں، وہ جو ماں کی ممتا ہے، اس کی تو پھر الگ ہی بات ہے۔ تو اس لیے بر وقت شادی ہو، مرد بھی اور عورت بھی، بچہ اور بچی بھی برائی سے بھی محفوظ رہیں گے اور اپنی زندگی بھی آرام سے گزاریں گے۔ اب 40 سال کی عمر میں شادی کی ہے اور بچہ ہو رہا ہے اور بال سفید ہو رہے ہیں، اب بوڑھا ہے اور بچہ 2 سال کا ہے، 5 سال کا ہے، تو اب وہ بوڑھا آدمی خود کو سنبھالے یا اپنے بچے کو سنبھالے؟ یعنی اتنا تو ہو کہ اولاد کم از کم انسان کے ساتھ ہو اور اس کا ہاتھ بڑھائے، اس کے کام آئے، اس کی خدمت کرے۔ اب جب آدمی ٹانگوں سے رہ جاتا ہے پھر کہتے ہیں اب ہم اپنے اس کی شادی کرتے ہیں۔ تو بھئی شادی ٹائم پہ کرنی چاہیے۔ 20 سال 22 سال بچی کی عمر بہت ہے، 25 سال 26 سال لڑکے کی عمر بہت ہے، بس اس کے اندر شادی کر لی جائے۔ اور اس میں اولاد کو اپنے ماں باپ کی رائے کا خیال رکھنا چاہیے، اور اولاد کو اور ماں باپ کو اپنی اولاد کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے۔ مفاہمت سے، پیار محبت سے رشتہ طے کر لیا جائے، اللہ کا نام لے کے فریضہ سر انجام دیں، باقی سارے کام ہوتے رہیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اپنے بچوں کی اور اپنی بچیوں کی شادی کرو، اگر وہ فقیر ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو ہمارا ذہن بنا ہوا ہے نا کہ بھائی یہ ہماری اولاد کھائے گی کہاں سے، اور بچے ہو جائیں گے تو پلیں گے کیسے، یہ ہماری سوچ ہے۔ رزق دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ جب دنیا میں 2 انسان تھے، اللہ تعالیٰ 2 انسانوں کو پال رہے تھے۔ جب وہ 10 انسان ہو گئے، پھر 10,000 ہو گئے، پھر 10 لاکھ ہو گئے، پھر 10 کروڑ ہو گئے، اور اب تو 10 ارب کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو پال رہے ہیں، ورنہ یہ انگریزوں نے تو اپنا حساب کب سے لگایا ہوا تھا کہ آبادی یہاں تک پہنچے گی تو دنیا میں قحط سالی آ جائے گی اور غذائی قلت آ جائے گی۔ یہ ان کے اپنے بنائے ہوئے خیالات ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہی زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اللہ تعالیٰ چاہیں اس میں سے 1 من گندم نکالیں، اللہ تعالیٰ چاہیں اس میں سے 5 من گندم نکل آئے، اللہ کے خزانوں سے آنا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یہ کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے کہ بچے کہاں سے کھائیں گے، بچے کہاں سے پلیں گے۔ انسان کو بھی اللہ تعالیٰ پالتے ہیں اور انسان کی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے رزق عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے اس میں انسان کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کے ساتھ سورۃ الفرقان ہے۔ سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے حالات کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، ایک وقت آئے گا ظالم حسرت اور افسوس کی وجہ سے اپنے ہاتھ چبائے گا، اپنا ہاتھ چباتے چباتے اپنے کندھے تک چبا لے گا اور اسے پتہ بھی نہیں چلے گا، اور کہے گا یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے نبی کی بات مان کر ان کے ساتھ کوئی اپنا تعلق بنا لیا ہوتا اور ان کے راستے پہ چلا ہوتا، اور کاش کہ میں برے دوستوں کی دوستی میں نہ جاتا، ان کے ساتھ نہ بیٹھتا، انہوں نے تو مجھے بہت گمراہی کے راستے پہ ڈال دیا۔ تو یہ انسان حسرت اور افسوس کرے گا اور اس افسوس سے اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں اپنی دوستی
اور اپنا اٹھنا بیٹھنا اور اپنے تعلقات نیک لوگوں کے ساتھ رکھنے چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نیک آدمی کے ساتھ دوستی کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کسی خوشبو والے کی دکان پہ چلے جائیں، یا تو آپ خوشبو خرید لیں گے تو بھی خوشبو سے فائدہ اٹھائیں گے، اگر خوشبو نہ بھی خریدی تو جو لوگ خوشبو خریدنے کے لیے آ رہے ہیں آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس میں سے آپ کے جسم کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ خوشبو لگ ہی جائے گی۔ یہ ہے نیک آدمی کے ساتھ دوستی کی مثال، یا تو آدمی خود ہی نیک بن جائے گا ورنہ اس دوسرے کی نیکی کا کچھ نہ کچھ اثر اس کو ہو ہی جائے گا۔ اور بری دوستی کی مثال ایسی ہے جیسے لوہے کی بھٹی والا، وہ آگ جلاتا ہے، آپ اس کے پاس بھٹی کے پہ جا کے بیٹھ گئے اور جب اس نے آگ جلائی اور وہ مشین چلائی تو وہ اس کی چنگاریاں اڑیں اور کوئی چنگاری آپ کے کپڑے پہ آ کے گری تو آپ کا کپڑا جل جائے گا، اس میں سوراخ ہو جائے گا، اور اگر آگ کی چنگاری نہ گری تو وہاں کا دھواں اور وہ جو بدبو ہے وہاں کی وہ تو ضرور آ کر رہے گی۔ تو اسی طرح برے دوست کی مثال ہے کہ برے دوست کے ساتھ یا تو آدمی خود برا بن جائے گا ورنہ وہ جو برائی کے کام میں لگا ہوا ہے اس کا برا اثر تو ضرور پڑے گا۔ تو اس لیے انسان نیک لوگوں کے ساتھ رہے، اور یہ جو نیک لوگوں کی دوستی ہے نا یہ آخرت میں بھی کام آئے گی۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن سارے دوست دشمن بن جائیں گے، سب کی دوستیاں دشمنی میں بدل جائیں گی سوائے ان لوگوں کے جو متقی لوگ تھے۔ تو وہ تو کہیں گے ہم دنیا میں بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے، تراویح پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، تو بھائی آ جاؤ، آج اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی شان کے مطابق اس پر انعام و اکرام عطا فرمائیں گے اور وہ ایک ساتھ جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اس لیے نیک دوستی جو ہے وہ انسان کو آخرت میں بھی کام آئے گی۔ پھر اس کے ساتھ سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا تذکرہ کیا، عباد الرحمن جو زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، جن کی راتیں اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے گزرتی ہیں، قیام کرتے ہوئے گزرتی ہیں، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرتے ہیں، اور زنا نہیں کرتے ہیں، اور کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین، یا اللہ ہمیں ایسی اولاد عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور ہمیں متقی لوگوں کا امام بنا۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کے بدلے میں جنت اور جنت کے بالا خانے عطا فرمائیں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ وہاں رہیں گے، حسنت مستقرا و مقاما، کیا ہی خوب جگہ ہے رہنے کے لیے۔ آج ہمارے سامنے کوئی کسی سوسائٹی اور کسی علاقے کی دو خوبیاں بتلا دے، ہم اسی وقت کہتے ہیں بھائی ایک پلاٹ میرے لیے بھی کیا کرو، بک کر لو، ایک فلیٹ میرے لیے بھی وہاں پہ آپ کہیں سے سیٹنگ بنا کے آپ میرے لیے نکالو، میں بھی وہیں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے دنیا والوں، اے دنیا کی سوسائٹیوں میں آسائشیں اور سہولتیں تلاش کرنے والوں، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، رہنے کی جگہ تو کوئی اور ہے، اس کی تیاری کرو، اس کو بنانے کی فکر کرو۔ حسنت مستقرا و مقاما، خوبصورت رہنے کی جگہ ہے، نہ بجلی کا بل آئے گا اور نہ گیس کا بل آئے گا، اور کیا نہیں آئے گا، کوئی کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، اور کوئی جو ہے وہ پنچایت نہیں ہے، مزے ہی مزے، کھاؤ پیو عیاشی کرو، ہر نعمت اور سہولت دروازے پہ ملے گی، صرف دل میں چاہت اور خیال آئے گا اللہ تعالیٰ وہ نعمت عطا کریں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اب ہم پاکستان کے حالات سے تنگ آ کر یورپ جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی میرے لیے بھی کوئی ویزا نکال لو، یہاں کے حالات صحیح نہیں ہیں۔ تو بھئی حالات تو پوری دنیا کے خراب ہیں، یورپ کے بھی حالات خراب ہیں، پاکستان کے بھی حالات خراب ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں ٹی وی سے دکھایا جاتا ہے ہاں زندگی تو یہاں ہے، تم لوگ تو بڑے غریب ہو، تمہارا ملک بھی غریب ہے، تمہارے پاس کیا ہے، زندگی تو ہماری ہے، ہمیں ٹی وی نظر آتا ہے، لیکن جو انسان وہاں جاتا ہے اور پھر جب وہاں کے دھکے کھاتا ہے پھر اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں تو اپنے ملک میں اپنے گھر میں بادشاہ تھا، وہاں جانوروں کی طرح کام کرنا پڑتا ہے۔ پھر چونکہ اب بڑی شرم کی بات ہے وہاں آدمی جائے اور پھر آ کر وہاں کی ضلالت یہاں آ کر بتاتا رہے تو یہاں والے بھی بولیں گے یہاں بھی خوار ہو رہا تھا، وہاں بھی یہی کیا ہے۔ تو پھر بندہ اپنی عزت بچانے کے لیے کیا کرتا ہے، وہ حقیقت بتلاتا نہیں ہے،
ورنہ وہاں کی زندگی بہت تنگ زندگی ہے، اتنی مصروف ٹینشن والی زندگی ہے کہ ہمیں تو الحمدللہ پرواہ ہی نہیں ہے، صبح کھایا تو شام کو مل جائے گا، شام کو کھایا تو صبح مل جائے گا، ہمیں تسلی ہے۔ وہاں تو یہ ماحول ہے، کرو گے تو کھاؤ گے، نہیں کرو گے پھر آپ فارغ ہو۔ وہاں تو شوہر بیوی پہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پاکستان سے جو لوگ کمانے کے لیے گئے ان کو فری میں کون کھلائے گا؟ تو وہاں تو آپ نے اپنے لیے بھی بنانا ہے، اور پیچھے پاکستان والے بھی انتظار میں ہیں کہ ہمارا بیٹا جرمنی میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ ہمارے لیے وہاں سے ڈالر بھیجے گا اور ہم یہاں بڑا مکان بنائیں گے۔ تو اپنے لیے بھی کرنا ہے، یہاں والوں کے لیے بھی کرنا ہے، اور پھر وہاں اتنی آمدنی ہے نہیں، تو اس لیے وہاں پھر اتنی زندگی اتنی آسان نہیں ہے۔ اور پھر سب سے بڑا نقصان وہاں جا کر کیا ہوتا ہے، اگر آپ بچوں کے ساتھ وہاں چلے گئے تو وہ بچے آپ کے نہیں رہیں گے، وہ گن پوائنٹ پہ آپ کے بچوں کو اپنا بنا لیں گے۔ جو اسکولوں میں تعلیم دے رہے ہیں، آپ نے کہا کہ جی ہم مسلمان ہیں، ہمارا بچہ مسلمان ہے، ہم اسکول کی یہ کتاب نہیں پڑھانا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم کون ہوتے ہو نہیں پڑھانے والے، جیل میں تمہیں ڈال دیں گے۔ آج تو وہ ہمیں اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں نا کہ اخلاق سے پیش آنا چاہیے اور دنیا کو محبت کا درس دینا چاہیے، اپنا ان کا حال یہ ہے کہ آپ نے اگر کوئی آبجیکشن لگا دیا کہ جی یہ ہمارا بچہ ہے، مسلمان ہے، اور یہ آپ اس کو کیا سکھا رہے ہیں، ایسی غلط باتیں سکھا رہے ہیں جو بالغ ہونے کے بعد سکھائی جاتی ہیں، وہ کہیں گے آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے، یہ بچہ آپ کا نہیں ہے، یہ ہمارا ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ تھوڑا نقصان ہے کہ وہاں آدمی گیا تھا کچھ بنانے کے لیے اور جو یہاں سے لے کے گیا تھا اس سے بھی معلوم ہو گیا، تو پیسہ انسان نے کیا کرنا ہے۔ تو اس لیے اصل رہنے کی جگہ وہ جنت ہے، نہ یورپ ہے نہ پاکستان ہے، یہاں تو بس گزارا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے عزت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، ضرورت کے بقدر ضرورتیں پوری کر دیں، الحمدللہ ہم بادشاہ ہیں، باقی جو کمی بیشی رہ گئی وہ کہاں پوری ہوگی؟ اللہ تعالیٰ جنت میں پوری فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔